تیرا چھوڑ کر آقا جی بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. عاشقوں کا کیا حال ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور مسافر مدینہ آ کے بیٹھا. جب عشاقان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے رخصت ہوتے ہیں تو مولانا حسن رضا صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ مر کے جیتے ہیں جن کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جن کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر آقا جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر آقا جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو آئیں اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے بڑے پیارے خطاب کے لیے ایک اگر اسلامی بھائی بچوں کے پاس بیٹھ جائے, اگر جو بچہ زیادہ شرارتیں عمر بھائی کرتا ہے بے شک اسے اٹھا کے نیچے بھیج دیں. ٹھیک ہے, جو بچہ شرارت کرتا ہے نا اسے اٹھا کے بے شک محفل سے باہر بھیج دیں. یہ سرکار کی محفل ہے. آپ نوجوانوں ٹیک چھوڑو, ہاں آگے ہو تھوڑا سا. ٹیک بیمار تو نہیں آ رہا, آپ ماشاءاللہ پڑھتے لکھتے ہیں. ٹیک چھوڑو بھائی, آگے ہو. جو بچہ شرارت کرے تو اسے اٹھا کر بے شک نیچے بھیج دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے. تو آئیں خطاب کے لیے مذہبی اسکالر نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ طلحہ مسرور نوری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ خطاب سے ہمارے ایمان کو گرمائیں گے. ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ بھی لگا دیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میلاد النبی. الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا ذریتنا امة مسلمة لک. صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
مختصر سی میری کہانی ہے. واہ واہ. مجھے لگا کہ میں یہ بات بولوں گا تو آپ ابھی تڑپ کر سبحان اللہ بول بات بلا کیا ہے. میرا پہلی جماعت سے لے کر ایم فل کے سفر تک اور آگے الحمدللہ ثم الحمدللہ پی ایچ ڈی کا مرحلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اس پورے مرحلے میں میں نے جتنے بھی علوم دیکھے ہیں نا اس کو ایک ہی ہستی کے سامنے جھکتا ہوا دیکھا ہے اور وہ ہستی محمد مصطفیٰ. کیا کہنا. تو یہ بہت ہی بھاری علم ہے. قرآن پاک نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے نا اس کو ہلکا نہیں سمجھنا. یہ بہت ہی بھاری دین. سبحان اللہ. اس کی قدر جہاں پر ہو یہ وہیں پر بیان کیا جاتا ہے. اب میں وہ شعر پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں کتنے ذوق کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے بس ان کی مہربانی. اللہ کے ذوق کو سامنے رکھے. اللہ پاک یہاں پر بیٹھے ہر ایک کو محمد مصطفیٰ کا ساتھ نصیب. مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے, اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی. آج موضوعات کی تقسیم میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو موضوع سخن آج کی محفل کی مناسبت سے بنتا ہے نا, قربان جائے وہ موضوع سن کر ہی کفر کے عقائد کی جڑ کٹ جاتی ہے. اس موضوع سخن کا نام ہے والدین محمد مصطفیٰ. کھائیں گے لوگ یہ کہتے رہیں گے جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد, حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے. خدا کی عزت کی قسم اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو پھر ہمارے سینوں میں ایمان بچتا ہی نہیں. ہماری زندگی کا مرکز و محور. اچھا ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا, آپ کو بائی فیس کچھ لوگوں کو میں نہیں جانتا, کچھ لوگوں کو آپ میں سے وہ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے, کچھ لوگ مجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, لیکن پھر بھی ہم اس گھر کے اندر اکٹھے اتنی محبت کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے ہیں. سبحان اللہ. علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دل بمحبوب حجازی بستائیں زین جہت با یک دیگر پیوستائیں. لوگوں یاد رکھنا یہ جان بوجھ کر جو ہم آپس میں بیٹھ کر محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا تو پیچھے جو ہستی مرکز و محور ہے وہ جمال محمد مصطفیٰ. والدین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پروردگار احکم الحاکمین کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مکمل کیا. خانہ کعبہ کی تعمیر کی. خانہ کعبہ جب مکمل ہو گیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آؤ بیٹے اسماعیل آ کر کھڑے ہو کر ہم نے جو مزدوری کی ہے نا کیوں نہ اس کا صلہ ہی مانگ لیتے ہیں. اب صلہ مانگنے کی باری آئی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ سنتے جائیں, قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھتے جائیں اور اپنے ایمان کو وجد دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ ربنا وجعلنا مسلمین لک, باری تعالیٰ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے. امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر قرطبی, امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کبیر, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر در المنصور میں لکھتے ہیں وہ تو نبی تھے پھر مسلمان ہونے کی دعا کیوں مانگ رہے تھے. ہر مفسر نے یہ بات لکھی کہ وہ در حقیقت
تھے تو نبی ہی، لیکن یہ جو دعا مانگ رہے تھے نا کہ باری تعالیٰ مجھے مسلمان بنا، وہ حقیقت میں غلامی محمد مصطفیٰ مانگ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی غلامی۔ اچھا یہاں تک دعا روکی نہیں، فرمایا مجھے بھی حضور کا امتی بنا، میرے بیٹے اسماعیل کو بھی حضور کا عاشق اور غلام بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، باری تعالیٰ ہماری آنے والی ساری نسل کو مصطفیٰ کا غلام بنا، ساری نسل کو مصطفیٰ احکم الحاکمین رب کے پیارے حبیب کا غلام بنا۔ اب ساری نسل کے اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی آتے ہیں، ساری نسل پاک کے اندر حضرت شیس بھی آتے ہیں، ان میں انوش بھی آتے ہیں، کینان بھی آتے ہیں، محلل بھی آتے ہیں، یارد بھی آتے ہیں، ادریس بھی آتے ہیں، متوشق بھی آتے ہیں، لامک بھی آتے ہیں، نوح بھی آتے ہیں، سام بھی آتے ہیں، الفغشت بھی آتے ہیں، ہود بھی آتے ہیں، شالف بھی آتے ہیں، فالف بھی آتے ہیں، اور کیا کیا نام لوں ان ہستیوں کے، اشرو بھی آتے ہیں، ارود بھی آتے ہیں، سروج بھی آتے ہیں، ناہور بھی آتے ہیں، تارق بھی آتے ہیں، ابراہیم بھی آتے ہیں، اسماعیل بھی آتے ہیں، قیدار بھی آتے ہیں، حمل بھی آتے ہیں، ناحس بھی آتے ہیں، حمیسہ بھی آتے ہیں، بھی آتے ہیں۔ ارے لوگوں تم والدین مصطفیٰ کے ایمان پر اعتراض کرتے ہو، عدنان بھی آتے ہیں، معد بھی آتے ہیں، نزار بھی آتے ہیں، اور تو اور عبد المطلب بھی آتے ہیں، عبداللہ بھی آتے ہیں، سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا بھی آتی ہیں، اور ہمارے لجپال محمد مصطفیٰ بھی آتے ہیں۔ مرحسن سے چہرے پہ نور ان کا، ظہور عالم ظہور ان کا، خود ان کی آواز گفتائے حق، خود ان کی تنہائی طور ان کا، بہت سے عالی مقام آئے، خدا کے بعد ان کا نام آئے، وہ اولی ہے وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ کوئی حشر میں ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی تو مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے امتی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے سامنے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے الخصائص الکبریٰ، امام ابن سعد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے طبقات ابن سعد کے اندر، اور امام ابن حشام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت ابن حشام کے اندر ان روایات کو نقل کیا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا بآواز بلند محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ میں کسی کے والدین کی بات نہیں کر رہا، والدین محمد مصطفیٰ کی بات۔ یعنی قیامت والے دن جو حافظ قرآن ہوگا نا، رب ذوالجلال البسہ اللہ تعالی یوم القیامت تاجا من نور ونورہ یضاعف الشمس والقمر۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث مبارکہ ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو قیامت والے دن ہوگا نا حافظ قرآن، ان کے والدین کو جی سورج اور چاند سے بھی زیادہ تیز روشنی والا تاج پہنایا جائے گا۔ وہاں پر ایک بات بیان کی، میں نے کہا اعتراض کرنے والے اعتراض کا جواب مجھ سے سن تو جا، الزامی جواب میں دیتا ہوں۔ حافظ قرآن اگر قرآن پاک کو حفظ کر لے تو اس کے والدین کو جنت کا تاج پہنایا جاتا ہے، اور جس کے سینہ مبارک پر قرآن نازل ہوا ان کے والدین کا مقام کیا ہوا؟ یا
सरकार की आमद, सरकार की आमद, की आमद, अली की आमद, आमदे मुस्तफा, चेहराए बद्दुआ, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का मौका है और आपकी वालिदा माजिदा सय्यदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं। क्या इरशाद फरमाती हैं? आप कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत करीब है। अच्छा, मैं बैठी हूँ मक्के के अंदर, मक्के के अंदर कुरैश के अंदर एक घर है, वहां पर मैं बैठी हुई हूँ और कैसरे रोम और किसराए ईरान के महल्लात इतने दूर हैं जितना यहाँ से आपको अमेरिका दूर नजर आता है। हजरत सय्यदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मैं बैठी हूँ मक्का पाक के अंदर, यकायक होता क्या है, खरजा माहू नूरुन अदाअत बिलादुश्शामी कुल्लुहा कमा काल। आप फरमाती हैं, बैठी मैं मक्का पाक में थी, लेकिन वहां पर बैठकर मैंने देखा ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने कैसर और किसरा के महल्लात भी देखे। अच्छा, जब ये मंजर हुआ ना तो आपने अपने बेटे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के बाद उनको बुलाया। आपको जब ले जाया गया ना तो आपने उनको देखा, देख कर ना आपने फिल बदी अशार बोले। अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं वो अशार सुना। उन्होंने अशार पढ़े, उस अरबों की घुट्टी के अंदर शेर व शायरी थी, उन्होंने ना अशार पढ़े। कोई कहते हैं जी वालिदैन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर का मीलाद नहीं बनाया, खुदा की इज्जत की कसम अशार पढ़कर सय्यदा आमीना तो हुजूर की पैदाइश का मीलाद उसी वक्त बना रही है। अशार पढ़े, आपने कहा बारकल्लाहु फीका मिन गुलाम। ना भी आए ना, आपने ये समझकर सुभान अल्लाह कहनी है कि खुदा की कसम बोलने वाली आपकी अम्मी जान थी और जो नन्हे नन्हे कान सुन रहे थे ना वो मोहम्मद मुस्तफा। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह नबील भाई की मौजूदगी में ये आशिकाने मोहम्मद मुस्तफा और आला हजरत के भी इश्क रखते हैं। फिर मैं क्यों ना कहूँ, आला हजरत ने ऐसे ही तो नहीं कहा, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों वसल्लम के नन्हे नन्हे कदमैने मुस्तफा की क्या बात है। आला हजरत कहते हैं, खाई कुरान ने जिनके राह गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। मतलाइल फजरे हक मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। पढ़े, आपने कहा बारकल्लाहु फीका मिन गुलाम या इब्नु अल्लज़ी मनहुमतुल हमाम नजा बिऔनिल मलिकिल उल्लाम नजा बिऔनिल मलिकिल उल्लाम फुआदा गदातु दर्ब बिस्सहाम बिमिअति मिन इबिली सवाम इन सहमा अबसरतु फिल मनाम व अंत मबऊसुन इलल अनाम मिन इंदी जिल जलाली वल इकराम तुबासु बित्तस्दीकी वल इस्लाम तुबासु फिल हिल्ली वल हराम दीनु अबी कल बिर्रा इब्राहाम फल्लाहु अनहाका अनिल असनाम अल्लाह तुवालीहा माल अक़वाम। उन्होंने ये अशार अरबी के अंदर पढ़े, इसका तर्जुमा पता है क्या बनता है? इसका तर्जुमा ये बनता है, हुसैन व हसन दा गम खार नाना हाशमी आली
گھرانہ مدینے طیبہ وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین والا اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری دلانو کھچ پاوے جو کٹاری زلیخا اس نو جے ویخ لیندی نہ پچھے حضرت یوسف دے پہندی بلکہ کیا کہتی میڈا عربی مدنی ماہی چن میڈا عرش بریدہ راہی چن او دے سر تے زلف ہلالیے موڈے تے کملی کالیے او یارو سرکار دی شان مثالیے او جڑا کل عالم دا والیے او جدے بول ہنسی عنوان بنے لب کھولے تا قرآن بنے او جس ذات دا چن کھڑونا ہے ایسا اس کا جشن مناؤ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امی جان سلام اللہ علیہا کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں 100 اونٹوں کی قربانی کر رہی ہوں یہ خواب میرا سچ ہے اور اگر یہ خواب سچا ہے نا تو میں بشارت دیتی ہوں کہ تم اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے لوگوں سے تم نے روح گردانی نہیں کرنی اور میرے بیٹے تم تو وہ اللہ کے آخری نبی ہو جن کی وجہ سے ابو بکر بنے گا عمر بنیں گے عثمان بنیں گے علی بنیں گے طلحہ ہوں گے سعد بنیں گے سعید ہوں گے عبد الرحمن بن عوف عکاشہ بلال صہیب رومی یہ سب تیرے جانثار بنیں گے اور تم قیامت والے دن جو ان سے پیار کرتے ہوں گے نا ان کی بخشش کر کے جنت کے اندر لے کر جاؤ تم اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ میں ان کا تعارف بس اتنا ہی کروا دوں تو ایمان کو حلاوت اور مٹھاس اور چاشنی مل جاتی ہے کہ یہ والد گرامی تھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر سارے نہیں بولے کوئی بات نہیں میں شعر پڑھ دیتا ہوں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے واہ واہ یہ آپ سمجھ آئیے لگتا ہے شاعر کی بولی آپ کو سمجھ آتی ہے کوئی بات نہیں میں شاعر کی شعر ہی پڑھ دیتا ہوں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی سب کی آواز ہے نعرے حضرت علی کی بات کرتے ہو اعلیٰ حضرت کیا بولے کہتے ہیں مرتضی شیر حق اشجاع الاشجاع سپرلیٹیو ڈگری یوز کی ہے دی بیسٹ ڈگری دی سپرلیٹیو ڈگری جو تفعیل کا صیغہ ہے نا اعلیٰ حضرت نے وہ استعمال کر کے کہا مرتضی شیر حق اشجاع الاشجاعی ساقی شیر شربت پہ لاکھوں سلام نسل صفا وصل وجہ خدا حضرت پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں علی کا مکھڑا وہ ہے جو دیکھ لے اسے خدا کا مکھڑا مل جاتا نسل صفا وصل وجہ خدا شان فصل ولایت پہ لاکھوں سلام ان کے والد گرامی میں اسی کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ایسا حسین ہے کہ ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی اشکوں کو جب زبان ملی تو نعت بن گئی پہنچا جو میرا سلام ان کی جناب میں سلام عرش سے مجھ کو آیا جواب میں والشمس والقمر والضحى واللیل نعتیں لکھی ہوئی ہیں رب کے کلام میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی
کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 10 سال. پیچھے والوں کو ذرا خاموش کر دیں کیونکہ ان کے باتوں سے جو ہے نا ڈسٹربنس اور ماحول کا جو ہے نا وہ. مہربانی ہے کہ بیان سن لو. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. میں ذکر کر رہا تھا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ کو تراجم کی ساری کتب میں اور ریفرنسز کی طرف جاؤں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 30 سے زائد کتابوں کے نام میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے لے سکتا ہوں. وہ الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ موقف اور تعاقب ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں ٹو دی پوائنٹ اور ریفرنس کے طور پر. آپ کی جو چچا تھے نا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا کریم کی عمر مبارک 10 سال تھی. مکہ پاک میں نا قحط پڑ گیا. اچھا جب قحط پڑا نا تو وہ اپنے بتوں کے پاس گئے. ان کے بتوں کے نام کیا تھے جی؟ لات، منات، عزا، حبل. مکہ پاک میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. سارے وہاں پہ چلے گئے. اب بتوں کو جا کے نا چڑھاوا دینا شروع کر دیا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ایسے کریں, آپ بارش برسا دیں, آپ کی بڑی مہربانی, ہم کتنے چڑھاوے چڑھائیں گے, یہ وہ. اپنی ان کی آپ یہ دیکھیں اپنے ہاتھ سے بنا کر خود ہی اسی کے آگے جھک جایا کرتے. ان کے عقلوں کے اوپر کیسے پردے پڑے ہوئے تھے. اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تڑپ کر نہیں کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل ابھی محو تماشائے لبے بام ہے. ان کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے. خیر وہ آگے جو ہے نا انہوں نے کہا جی چڑھاوا چڑھاتے ہیں تو آپ جو ہے نا یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں. انہوں نے جب دیکھا نا کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کسی کہنے والے نے مشورہ دے کر کہا, انہوں نے کہا تم یہاں پر چڑھاوے چڑھا رہے ہو, حضرت عبد المطلب کی حویلی کی طرف کیوں نہیں؟ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. ہو کہتے ہیں انہوں نے پنجابی یہ گویا ہے جی, کیا انہوں نے کہا پیرا دے کار جاؤ شفا مل جائے. جاؤ جیسے یہ باری. اچھا وہ سارے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا جان کی حویلی کی طرف گئے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آ کر نا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ کی عمر ہے, آپ آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے جب مسئلہ سنا نا انہوں نے کہا جی بارش نہیں برستی, ہم بارش کی التجا لے کر آئے ہیں. وہ گئے, جا کر انہوں نے نا اپنے بھتیجے کے چہرہ مبارک والضحا کے مکھڑے پہ بوسہ دیا. اس مکھڑا اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہے عقل کرم بھی. کیا ان کی نظر کروں کہ جن کی ثنا میں سجدے میں ہے الفاظ بھی سطرے بھی قلم بھی. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگیں ہے, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امین ہے. انہوں نے جا کے نا بوسہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ کی عمر مبارک ہے. آپ نے آنکھیں کھولی, کہا چچا جان مکہ والوں کو میری ضرورت پڑی ہے. حضرت ابو طالب مسکرا کر کہنے لگے میرے بھتیجے ابھی تو دنیا میں مکہ والوں کو تیری ضرورت پڑی ہے نا, ایک حشر کا مقام ہوگا پوری کائنات تیرے قدموں میں رب لے آئے. آپ لے کر آئے. آپ نے خانہ کعبہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ کی عمر مبارک ہے لگایا. لگا کر آپ نے دعا مانگی. آپ نے کہا باری تعالیٰ یہ مکہ میں جو قحط پڑ گیا ہے نا, یہ سارے دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. میں بھی دعا مانگوں گا لیکن وسیلہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کا. عزت کی قسم لوگ آپ کو نہیں پتا, آپ ابھی آرام سے بیٹھے آپ کو پتا نہیں ہے. لوگ باہر اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکے ڈالتے ہیں. کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جی حضرت ابو طالب ایمان کی حالت میں نہیں تھے. خدا کی عزت کی قسم ایمان کی حالت میں نہیں تھے تو بوسہ چہرہ مصطفیٰ پہ کیوں دیتے ہیں؟
چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چومتے تھے؟ پھر اپنے بیٹے جعفر کو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر اپنے بستر کے حضور کے بستر پر ان کو کیوں لٹاتے تھے؟ اور ایسے لٹاتے تھے کہ جب ہجرت کا مقام آیا نا تو حضور نے کسی صحابی کو نہیں کہا، حضرت علی کو بلا کر کہا میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نوکری کر لیتا یہ والی، کہا نہیں، ابو طالب اپنے بچوں کی گھٹی میں عدم مصطفیٰ ڈال کے پیارے نبی کے دیوانے، پیارے نبی کے دیوانے، سونے نبی کے دیوانے، سچے نبی کے دیوانے، اپنے نبی کے دیوانے۔ اچھا آپ نے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، آپ نے کہا باری تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ قحط تو پڑا ہوا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، باری تعالیٰ میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے بارش برسا۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی، بارش اتنی برسی اتنی برسی اتنی برسی کہ ہر کافر جو ہے نا گھر پہ کھڑا ہو کے نا اپنے گھر والوں کو ساتھ کھڑا کر کے کپڑوں کو نچوڑتا جاتا، اور جب گھر والے پوچھتے نا کہ یہ سارا کام یہ سارا ماجرا کس نے کیا ہے، ہمارے لات نے کیا ہے، منات نے کیا ہے، عزا نے کیا ہے، حبل نے کیا ہے، تو سارے کافر با یک زباں ہو کر کہتے ہوئے انہیں جوگے نہیں ہے گے، آمینہ دے لال نے کمال کر دیا۔ دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے، پار دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار پار دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار بیڑے تار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ ایسے تو نہیں پیر میل علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ گئے اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جان جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شان نہ سب بریاں، دو ابرو کوس مثال دی سن، جتھا نوک مجداد تیر چھٹن، لبا سرخا کھا کے لال یمن، لبا سرخا کھا کے لال یمن، چٹے دند موتی دیا ہند لڑیاں۔ اتنے کلام لکھے وہ اتنے مشہور وہ بھی ہوئے، لیکن اس کلام کو کیا پذیرائی ملی؟ کیونکہ یہ کلام لکھ رہے تھے چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے، اس لیے تو کہہ رہے تھے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ حسین ہیں، فرمایا نا سبحان اللہ ما اجملا کا آپ کتنے حسین ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، ما اجملا کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا مشتاق کیا کتنے جان۔ اچھا وقت گزر گیا، اچھا یہاں تک آپ میں سے ہر ایک نے، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو آپ نے یہاں تک واقعہ علماء کرام سے سن رکھا ہے۔ اصل واقعہ جہاں تک میں نے آپ کو لانا تھا وہ اس سے اگلا واقعہ جو آپ پہلی مرتبہ سننے جا رہے ہیں۔ اب وہ مقام تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 10 سال تھی، اب وہ مقام آ گیا جب میرے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف مدینہ المنورہ بن چکے، آپ ریاست مدینہ کے امیر بانی اور محکم بن چکے تھے۔ اب وہ وقت آیا، جمعے کا دن تھا، آج بھی کل بھی جمعہ ہوگا، لیکن وہ جمعہ ایسا حسین جمعہ تھا، پڑھنے والے صحابہ تھے، سننے والے محمد مصطفیٰ سبحان اللہ، اور پھر سننے والے صحابہ تھے، پڑھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ آیا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ گر ہیں۔ اچھا ایک عرابی اٹھ گیا اور عرابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قحط پڑ چکا ہے، مدینہ منورہ میں اب قحط ہو گیا ہے، اب یہاں پر بارش نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کرم فرمائے نا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مفسرین کو امام قرطبی سے لے کر دیکھے امام فخر الدین رازی تک، اور امام بخاری کی صحیح بخاری سے لے کے امام بیہقی کی شعب الایمان تک آپ ذرا دیکھتے چلے جائے، ہر مفسر ہر محدث کہتا ہے تاجدار کائنات نے ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیے تھے، رب نے بارش برسانا شروع کر دیا۔
جب بارش برسی نا قربان ایک مرتبہ محبت سے بولے نا سبحان اللہ. شان تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا مقام تھا. علامہ اقبال ایسے ہی تو نہیں کہہ گئے مغز قرآن روح ایمان جان دین. اور تم لوگوں کو کیا پتا قرآن کا مغز ایمان کی روح دین کی جان کیا ہے. ہست حب رحمت للعالمین, ان سب کا مرکز و محور تو آمینہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے. اچھا اب بارش برسنا شروع ہوگی, پورا ہفتہ بارش برستی ہے. کتنا ہفتہ برسی؟ پورا ایک ہفتہ 7 دن بارش برستی رہی. اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. ایسے ذوق والے ہونا تو پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنے کا مزہ آتا ہے. اچھا بارش برستی رہی. اب اگلے دن عرابی پھر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے بارش برس نہیں رہی تھی اور ہمارے جتنے بھی مویشی تھے وہ قحط کی وجہ سے مر رہے تھے. اب بارش اتنی برس رہی ہے کہ پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کیا. بادلوں کو جدھر حکم دیتے چلے جاتے, بادل وہیں کا رخ بناتے چلے جاتے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کا مقام یہ ہو گیا کہ جیسے گویا کسی نے نورانی چھتری مدینہ منورہ کے اوپر تان دیا. ہر طرف بارش برس رہی تھی, مدینہ منورہ میں بارش نہیں برس رہی تھی. اب اس بات کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. یہ میری بات کا کلائمیکس ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا نا, آپ لو کان ابا طالب حیّن لقرت عیناہ, کاش میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے نا تو یہ دیکھ کے بہت خوش ہو جانا تھا. انہوں نے بڑا ہی خوش ہو جانا تھا. اور پھر بعد میں کہنے لگے مجھے کوئی اپنے میرے چچا ابو طالب کا وہ شعر تو سنائے جو وہ شعر مجھے دیکھ کے پڑھا کرتے تھے. آپ کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سناتا ہوں آپ کو شعر. اب میں عربی میں شعر پڑھوں گا, آپ نے بس یہ لطف لینا ہے کہ وہ شعر کہنے والے تو ان کے چچا تھے, سننے والے تاجدار کائنات. کہنے والے تو ان کے چچا تھے لیکن سننے والی وہ ہستی کامل باصفا تھی کہ آج ہمارے دلوں میں ایمان جو مچل رہا ہے نا اور پھڑک رہا ہے وہ جس ہستی کی وجہ سے ہے, وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے شعر پڑھا, آپ نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. آپ کے چچا ابو طالب کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں قربان جاؤں, آپ کے بددعا والا مکھڑا رب نے اتنا حسین بنایا ہے کہ اس مکھڑے کا وسیلہ دیتے ہیں رب بارش برسانا شروع. اتنا حسین مکھڑا بنایا ہے باری تعالیٰ ہم جتنا تیرا شکر ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, مجھ کو رب نے ہر غم سے بری رکھا. اتنا مکھڑا حسین ہے کہ ان کا وسیلہ دے رب بارش برساتا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں نا کہ تھے وہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے, آج کا بھی قرآن تھے وہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے, وہ بھی قرآن ہے. اس کے بھی 30 پارے, اس کی 114 صورتیں ہیں تو میرے مصطفیٰ کی بددعا والی ایک صورت ہے. اس قرآن کے پارے حسین ہے, میرے مصطفیٰ کے نظارے حسین ہے. اس قرآن کیوں رب ذوالجلال نے ہدایت بنایا ہے تو مصطفیٰ کو بھی ہدایت بنایا ہے. اس قرآن کو رب نے نور بنایا ہے تو مصطفیٰ کو بھی نور بنایا ہے. اس قرآن کو رب ذوالجلال نے روشنی بنایا ہے تو مصطفیٰ کو بھی روشنی بنایا ہے. قصہ مختصر, یہ قرآن ان ہوا الا ذکر للعالمین ہے اور میرے مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین.
ان اشعار کے اوپر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی گفتگو کا اختتام. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. جتنے حسن کے ساتھ آپ نے سنا, جتنی عقیدتوں کے ساتھ آپ نے حضور کا ذکر سنا, اللہ اسی سال ہر ایک کو مدینہ منورہ آپ رات کو سوئے خواب میں کوئی اور نہ آئے بلکہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا, مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا, رفت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا, ہے تو نغمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا, نغمائے موج میں ہنگامائے طوفاں ہو جا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. علامہ اقبال کو پڑھتا جا رہا ہوں, کیف و مستی کے اندر مسرور ہوتا جا رہا ہوں. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خون بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, دشت میں دامن کو حصار میں میدان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, اور رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. اگر ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. اور آخری شعر پہ پتہ نہیں کون کون بولے گا, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے, اللہ پاک ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی جینا اور ان کے نام پر ہی مرنا نصیب فرمائے. آمین.